بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کرتے ہیں، بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، تو اگر کوئی سوال ہو تو جی قبلہ، میں ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو ان چیزوں کو، جن کو نوشک میں موبنگ کہتے ہیں یا چھیڑ چھاڑ یا کسی کو کچھ کہنا یا اس چیز سے غلط الفاظ سے بلانا، وہ یہاں کے معاشرے میں کس قدر، اب بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں تو کس قدر ان کا یہاں پہ سختی سے ممنوع ہے کہ کسی کو آپ نے رنگ نسل اس پہ کوئی چیز نہیں کہنا. حالانکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تعلیمات ہمارے اسکولوں میں ہونی چاہیے، اور یہ یہاں پر اتنی سختی سے اس پر عمل ہوتا ہے کہ مطلب حیران ہے ہم کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، گورا ہے، کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی شکل کا تھوڑا سا اور ہے، یا رنگ کا اور ہے، یا مذہب پہ مطلب آپ بات کر ہی نہیں سکتے، جو کہ بہت اچھی بات ہے اس معاشرے کی. دوسرا یہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا یہ المیہ ہے جہاں پر یہ بہت عام ہے، اور بعض اوقات یہ کہ مذاق میں ہی انسان اس کو مطلب یہ کہ برے الفاظ سے یا کوئی ایسی اس کی جیسے کمزوری ہے، کوئی جیسے لنگڑا ہے، کوئی اس طرح کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کے مطلب نام رکھ دیں گے اس طرح. تو یہ کافی المیہ ہمارے معاشرے کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے آف کورس. لیکن میرا سوال یہاں پر یہ کہ جس طرح یہ بہت ایک عام ایک ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے کہ شوہر کے تانوں سے تنگ آ کر یا کوئی بچہ یا بچی، یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. وہ اس میں کئی ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ بلا بلا ہے یا شوہر ہے، یا فار ایگزامپل بچی ہے کوئی 15-16 سال کی، جو ادھر کا بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ وہ تنگ آ کر ان تانوں سے خودکشی کر لیتے ہیں. اب وہ خودکشی تو ظاہر ہے ہمارے مذہب میں تو یہ ایک چیز حرام ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے کسی بھی اس میں. لیکن جس طرح وہ خودکشی کر کے وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس وجہ سے خودکشی کی ہے، تو اس کا پھر بیسیکلی خودکشی کرنے والے کا کیا اس کا ہوگا، اور جنہوں نے اس کو ستایا ان کے لیے ظاہر ہے سزا کوئی کس طرح ہوگی، مطلب کیا اس کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا جی، جس آدمی نے ستایا اس کو بھی اپنی جگہ گناہ ملے گا، جس نے خودکشی ان کے ستانے پر کی ہے وہ بھی گناہ گار ہے. کہ ہے؟ اب ایک آدمی نے ستایا آپ کو، اس کو گناہ ملے گا، وہ گناہ گار ہے، لیکن اس پر ریئیکشن آپ کا کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی ہے کہ آپ صبر اس کے معاملے میں کریں، اس کو برداشت کریں، اس کو اگنور کریں، اور کسی دوسرے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان نہ بچائیں. ساری احادیث کا مجموعہ یہ ہے کہ وہ بھی گناہ گار ہے، اور یہ جو آدمی جس نے خودکشی کی ہے بھی گناہ گار ہے، اس نے بھی گناہ کیا. جی آپ کی تھوڑی آواز کٹ گئی، شاید میری وجہ سے کوئی جی، اس میں جس نے ستایا ہے وہ گناہ گار ہے، جی اس کو گناہ ملے گا، اس نے غلطی کی ہے. لیکن جس آدمی نے خودکشی کی ہے وہ بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اسلام اس کو بھی تلقین کر رہا ہے کہ اس کو صبر کرنا چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو اگنور کرنا چاہیے، اور برائی کا جواب اچھائی میں دینا چاہیے، اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. یہ ساری احادیث کا مجموعہ یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، غلط قدم کی طرف اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جی جزاک اللہ جی. یہ اگلا سوال ہے جو ہے وہ آسم نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، شاید ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. ڈاکٹر صاحب پہلے، وہ جو ڈاکٹر سے پہلے بھی جو طبیب ہوتے ہیں فرسٹ سٹیزن ہوتے ہیں، اگر کچھ ہوگا بھی تو ان کو پہلے بچائیں گے، تو ان کا حق پہلے ان سے پہلے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا؟ نہیں، شاید انہوں نے غلطی جی وہ سے. ڈاکٹر علی کی آپ بات کرنا، وہ اس میں ٹریول کر رہے ہیں، جواد بھی آج ٹریول کر رہا ہے، جیسے میں یہاں پہ فیریہ شروع ہو گیا نا، تو اس وجہ سے ٹریولنگ، میں بھی لارویک میں آیا تھا، کل ٹریول کیا اچھا تھا، اچھا اچھا، ویسے آج تھوڑی سی حاضری بھی کم رہی، ٹھیک تو ٹھیک. نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب تو ابھی تھے لیکن اب چلے گئے ہیں میرا خیال، وہ چلیے، ٹریول. شاید ان کو سگنل ان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا. جی 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 آسے معاف کر لیں سوال. سوال سے پہلے یہ بھی کہ جنہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں، ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ میں کرتے ہیں، کسی دن گھوم پھر لیتے ہیں، تھوڑا سا اللہ کی قدرت اور خوبصورتی جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ بھی ساتھ میں دیکھ لیں. جی انشاءاللہ یہ کوئی پروگرام بناتے ہیں
کہ اکٹھا کے کوئی ٹریول کیا جائے، ایک کلاس کے سارے مومنین و مومنات، کوئی ایران کا پروگرام انشاءاللہ بناتے ہیں گرمیوں میں نا، کہ اکٹھے جو ہے وہ ایران کی زیارات کے لیے جائیں، علماء سے مراجع سے وہاں ملاقات ہو، یا عراق اور مراکز علمی دیکھے جائیں، جو تفسیر کی مراکز ہیں، کتابیں ہیں، کتاب خانے ہیں، اس کا ایک ٹور ہو جائے انشاءاللہ پورا مناتے ہیں۔ جی آسم، آپ سوال کر رہے تھے۔ جی سوال، اچھا سب سے پہلے تو آپ نے ناموں کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ نے بہت تفصیلی بتایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے یہاں تو رواج ہے نا کہ اگر کوئی نام کوئی اگر مطلب تبدیل کر دے، اس کا نام تو ویسے ہی مطلب وہ بلا وجہ ہی جو ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی آپ نام مسلمانوں والا آپ رکھ لیں۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی بات واضح کر دی کہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم ہر ایک کا نام تبدیل کریں۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نام ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، محمد ہے، علی ہے، اس طرح انبیاء کے نام ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت نام ہیں۔ اب اس کے اندر سے چند ایک نام ایسے بھی ہیں، جیسے موسیٰ ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ ویسے تو بہت خوبصورت نام ہے، اور 4 بڑے پیغمبروں میں سے وہ ایک ہیں، لیکن موسیٰ کو جب آپ نارویجن میں کہتے ہیں تو وہ اس کا جب نارویجن پڑھتے ہیں تو وہ چوہا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ، جی موسیٰ، یہ اچھا پوائنٹ جی آپ جی بتائیں۔ جی۔ اس طرح کے اور بھی ہیں جو کہ تھوڑے بہت اس طرح بن جاتے ہیں، یا پھر کچھ نام ہے جو آسانی سے بگڑ جاتے ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، تو جیسے دعا ہے، دعا، وہ پرندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تھوڑا سا اور اس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، یہ نام نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اب سوال ایسا ہے کہ جیسے سب سے مشہور ہمیں تاکید بھی کی گئی کہ علی، محمد، فاطمہ، زینب، ام کلثوم یہ نام رکھے جائیں۔ اب جی ام کلثوم جو ہے وہ نام کا مطلب تو ہے کلثوم کی والدہ، یہی جی جی مطلب بنا، اور جی فاطمہ کا جو مطلب ہے کہ جو میرے علم میں ہے کہ دودھ چھڑا دینے والی، فاطم، جی جی اگر جی میں تو ان کا کوئی ویسے تو ہستیاں تو بہت ہی جلیل القدر ہے، ان سے مطلب ان پہ ہماری جان قربان ہے، ہمارا سارا عشق ان سے ہے، لیکن ان نام کو خاص مطلب کچھ واضح نہیں نظر آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت نہیں، معنی ہے۔ جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے نام فاطمہ رکھا ہے نا، وہ ان کی یہ نیت یہ تھی کہ یہ میری بیٹی اپنے شیعوں کو جہنم سے جدا کریں گی۔ فاطمہ کا معنی تو جدا کرنے والی، ہٹانے والی، جہنم سے بچانے والی، اس معنی میں ہے۔ ام کلثوم عربی میں حتیٰ اگر جو ہے وہ کلثوم کی ماں، حتیٰ جو ہے وہ اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا نام کنیت کی بنیاد پر رکھا جاتا تھا کہ یہ کل شادی کرے گی، اس کی بچی ہوگی جس کا نام ام کلثوم رکھا جائے گا۔ اور پھر دوسرا جو ہے، جب فاطمہ ہم نام رکھتے ہیں تو ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس کا معنی جو ہے وہ دودھ چھڑا دینے والی ہے یا جہنم سے جدا کرنے۔ ہمارا مقصد اس کا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بچی کنیز ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی، ہماری یہ نیت ہوتی ہے۔ اور نام جو ہے بعض اوقات اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے سچویشن اور موقع کی مناسبت سے، اور وہ مثال کے طور پر بعض ہمارے جو ہے مومنین جو انڈیا میں نام رکھتے ہیں قلب صادق، یہ ظاہری طور پر لوگ کہتے ہیں اچھا نام نہیں ہے، لیکن وہ ایک آدمی وہ قلب سے مراد جو اس کی نجاست نہیں لیتا، کتا یعنی صادق کا کتا، امام جعفر صادق کا کتا یا امام حسین کا کتا، اس سے مراد وہ نجاست نہیں لے، اس کی وفاداری لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ رکھنے والے کی کیا نیت ہے اور اس کا عام معنی کیا سمجھا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسرا ایک اور چیز آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ بعض ایسے نام ہیں ہمارے جو نارویجن میں اس کا معنی صحیح نہیں بنتا۔ ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے نارویجن کی، تو ایک افغانی ہمارے دوست تھے، تو ٹیچر نے نام پوچھا سارے، اس نے کہا یا یار سلطان، یعنی وہ کہہ رہا تھا سلطان، تو میں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو میں نے کہا یا یار تھرسٹ تو آپ سلطان کا معنی فارسی میں اردو میں سلطان ہوتا ہے، لیکن نوش میں معنی اس کا بھوکا ہے۔ یہ خاص طور پر اگر لہجہ بھی بنائے آپ تو خاص ہے وہ، لہذا وہاں پر کوشش کی ہے اس معاشرے میں مشترکہ نام جو انتخاب کیے جائیں، یا ایسا نام جس کا نارویجن میں مسخرہ نہ بنتا ہو، مذاق نہ بنتا ہو۔ بہت شکریہ۔ اسی طرح مطلب میرا یہ ایک سوال تھوڑا سا الگ ہے لیکن میں پوچھ لیتا ہوں، جیسے داؤد ہے، اس کو داوید بھی کہتے ہیں، وہ ویسے تو ایک بڑے جلیل القدر نبی ہیں، ان کا ہے، لیکن زیادہ تر یہ عیسائیوں میں استعمال ہوتا ہے، داوید یا داؤد یا اس طرح کچھ کر کے، تو اس نام مطلب، اور یہ بہت کم ہی شیعہ کہ میں نے دیکھے ہیں کہ داؤد بڑے بہت ہی کم جی ہوتے جی ہیں۔ یہ اچھا ہے، ایسے مشترک نام رکھ لیے جائیں،
کہ جس میں وہ آپ جو ہے وہ ڈبل فائدہ اٹھا سکیں. یہ میکائیل ہے، جبرائیل ہے، ڈیوڈ ہے، ابراہیم ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی بہت شکریہ. اچھا، اور باقی جو ناموں کے حساب سے تھا، مطلب وہ پکارنے کے نام کچھ اور پڑ جاتے ہیں، مطلب جو اردو بولنے والے ہیں یا مطلب اس علاقے سے، ان پہ وہ پیارے سے ایک چھوٹا موٹا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے آ، آ، کیا مثال دوں، پیارے نام ہو جاتا ہے، پیارے ماموں، پیارے چاچو، سویٹ انکل، اس طرح کر کے نام رکھ لیتے ہیں. تو ویسے تو بہتر نہیں ہے اس طرح، لیکن پھر بھی مطلب کیا اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں جس کے اندر مطلب مقصد یہ ہو کہ کوئی اچھائی ہو، لیکن یہ کہ پھر وہ نام استعمال نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں. جی وہ پیار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیشہ یہ ایک چیز یاد رکھے نا کہ اس سے اس کا مسخرہ نہ بن رہا ہو، کوئی اس کو برا بلا نہ کہہ رہا ہو، تان و تشنی نہ کر رہا ہو اس سے، وہ اس کا تھوڑا خیال رکھا جائے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ ہم بعض بچوں کے نام بچپن میں پیار سے رکھتے ہیں تو بڑے بھی وہی نام اس سے چلتے ہیں، اور وہ بعد میں ان کے لیے وہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں. مثلا بچی ہے چھوٹی پیاری ہے، اس کا نام مانو رکھ دیتے ہیں. عام طور پر مانو کہا جاتا ہے اس کو، کیا کہتے ہیں، بلی کو. اب وہ بیچاری وہ بوڑھی ہو گئی ہے، پوتوں والی ہے، اور اس کے داماد ہیں، پوتے ہیں، وہ ساس بن گئی ہے، دادی بن گئی ہے، اور پھر بھی اس کو لوگ مانو کہہ رہے ہیں، تو وہ مناسب نہیں رہتا. لہٰذا ایک دور اندیشی اس معاملے میں کرنی چاہیے کہ نام رکھنے کے حوالے سے. بہت نام تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے، اکثر ایسا کہتے ہیں کہ کچھ نام اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. نام محمد بھی ہو سکتا ہے، علی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص کو موافق نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ نام کہتے ہیں کہ سوٹ نہیں کر رہا ہوتا کسی شخص کو. اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور دوسرا سوال، اس کے حساب سے خواتین کے لیے مسئلہ زیادہ آتا ہے یہ کہ وہ ان کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارا جو ثقافت کی طرف سے آتا ہے. مذہب کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کیونکہ اس سے بڑی مشکلات بھی آتی ہیں کہ مطلب جو ان کے دستاویزات ہیں ان میں نام تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ دو سوال. یہ جو نام کا تبدیل کرنا کہتے ہیں نام بھاری ہو گیا ہے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں چل رہا، بیمار ہو رہا ہے. مثلا زینب نام رکھ دی ہے، اب کیونکہ بی بی زینب مشکلات سے گزری ہیں تو یہ بچی کو بھی مشکلات جھیلنی پڑیں گی. یا زین العابدین نام رکھ دی ہے، امام زین العابدین نے کاٹی. یہ سارے وہم ہیں، یہ سارے وہم ہے اور وسوسہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نام کی بنیاد پر نہ کسی کی قسمت تبدیل ہوتی ہے، نہ کوئی تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی کسی پہ بیماریاں آتی ہیں، نہ کوئی اس پر خوشحالی آتی ہے. نام اچھی نیت سے رکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کا، خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس میں برکت ڈالے گا اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. یہ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ یہ سوال جیسے خواتین کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نام تبدیل کر لیتی ہیں. جیسے اگر میں کہوں ایک خاتون کا نام ہے فاطمہ علی، ٹھیک ہے. اب جب شوہر کا نام تھا حسین نقوی، ٹھیک ہے، تو وہ فاطمہ نقوی کر لیتی ہیں اپنا نام. تو دستاویزات میں ہر جگہ، شناختی کارڈ میں، پاسپورٹ میں ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. اور پھر آنے میں کبھی کبھار مشکلات ہوتی ہیں، چیزیں ان کی پھنستی ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد لڑکے کا نام اپنی، یا لڑکے کا لڑکی کی خاندان کا نام اپنے ساتھ لگا لینا، یہ یہ کیسا کوئی ہے؟ اور حرج نہیں دوسری ہے. بات. جی جی. جی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ کیونکہ اسلام میں یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو جو پروٹیکشن فراہم ہوتی ہے نا، شادی سے پہلے والد اس کو فراہم کرتا ہے، شادی کے بعد شوہر اس کو فراہم کرتا ہے. اور شوہر پر بہت سارے ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر کم جاتی ہے اور باہر کے معاملات کم نبھاتی ہے، گھر میں زیادہ تر رہتی ہے اور زیادہ تر ہاؤس وائف ہوتی ہیں. تو اس کی جو شناخت باہر ہوتی ہے وہ شوہر کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو اس میں اگر وہ چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا لے، تبدیل کرے. اس کو تبدیل کرنے نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا معاشرے پر بھی. جی، کیونکہ میرا سوال یہ تھا، کیونکہ اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسپین ہو گیا، کچھ ملک ہے وہاں پہ بچہ جو ہے ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور کچھ ہمارے جیسے ثقافت ہیں وہاں پہ بچہ باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اس کے اندر کیا، اور آخرت میں ہمارا یقین ہے کہ وہ جو بھی اٹھایا جائے گا وہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو
یہ اصل میں یہ دوسرا سوال میں اس پہ یہ تسلسل کرنا چاہتا اس کا جواب معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. معاشرہ جس طرح آپ کو کہہ رہا ہے اس طرح جو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور آخرت میں جو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، وہ بعض لوگوں نے کہا کہ غلط تفسیر کی ہے. وہاں یہ کہا گیا کہ امام کے نام سے پکارے جائیں گے. یوم کیا قرآن کی آیت ہے کہ ہر آدمی کو اس کی امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، امام کے ساتھ پکارا جائے گا. تو اب وہ کچھ لوگ امامت کو قبول نہیں کرتے، تو انہوں نے فوراً ساتھ لکھ دیا نہیں، اس دن ہر آدمی اپنی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ماں کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ اور دوسرے اگر فرض کریں وہ حدیث کو مان بھی لیتے ہیں کہ ماں کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ خداوند تعالیٰ پردہ رکھنا چاہتے ہیں. کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں بتانا چاہیں گے کہ ان کا باپ کون ہے. کئی لوگ دنیا میں اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد ہے جن کے باپ کا پتہ بھی نہیں ہے. اب قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اگر اس آدمی کے باپ کے نام سے پکارا جائے، ممکن اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. تو اس لیے ہوں، آگے کہ ماں کے ساتھ پکارا جائیں گے تاکہ انسانوں کے پردے، ان کی عزت، ان کی آبرو جو محفوظ رہے. جزاک اللہ بہت. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کی آیت ہے کہ اس دن ہم ہر آدمی کو پکاریں گے یا اٹھائیں گے اس کے امام کے ساتھ. امام جنتی ہے تو وہ جنتی ہو جائے گا، امام جہنمی ہے تو جہنمی ہو جائے گا. اب کچھ لوگ جو امامت کو نہیں مانتے تھے، اس کا انکار کر رہے تھے، یا ان کے امام صحیح نہیں تھے جی، تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے اس دن لوگ جو ہے ماں کے ساتھ پکارے جائیں گے. حالانکہ قرآن نے واضح بِإِمَامِهِمْ، بِمَاهِمْ نہیں لکھا یا اُمِّهِمْ نہیں لکھا. بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ خیر، جزاک تو اللہ آپ خیر. کو سلامت رکھے. طاہر رضوی صاحب نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم ڈاکٹر یہ صاحب. خیریت سے طاہر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ، خدا کا شکر. ویسے تو آپ کافی کچھ سوال جواب میں کور بھی ہو گیا اور کافی چیزیں ہو گئی. جس طرح فار ایگزامپل ایک بہت اچھی آپ نے بات کلیئر کر دی کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیوی سکینہ کے نام پہ رکھ لیا جائے تو نہ رکھا جائے کیونکہ مشکلات میں بچہ گھرا رہتا ہے. تو آپ نے کہا یہ سارے وسوسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اکثر بڑے بوڑھے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا پھر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نام نہ رکھو. فار ایگزامپل تم کسی کا نام عباس نہ رکھو کیونکہ جب اس بچے کو اکثر تنقید کی جائے گی کہ یار تم بہت شریر ہو گیا. اب طاہر شریر ہو گیا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن عباس کے ساتھ ایسا لفظ کہا جائے، اس کو تنقید کی جائے، یا بڑے کہتے ہی ہیں جس طرح سے، تو معاذ اللہ کے مولا کی کوئی توہین ہوگی یا اس کا گناہ ملے گا. اس طرح کا بھی ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ اتنے پاک نام رکھنے کے بعد اگر اس کو بچے کو کچھ کہا جائے یا اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کی جائے تو وہ بھی گناہ کا سبب بنتی ہے. تو اس ڈر سے بھی جو ہے وہ اکثر چیز چھوڑ دی جاتی ہے کہ یار نہیں، ایسے نام کی طرف نہ جایا جائے. تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کیا یہ بھی پھر ایک وسوسہ ہی ہوا؟ ڈیفینیٹلی یہ بھی وسوسہ ہی ہے. اور اصل میں کچھ لوگ جو اصل میں بعض اوقات نادانستہ طور پر جو ہے بعض دشمن پروپیگنڈا کرتا ہے نا، اس پروپیگنڈے میں ہم آ جاتے ہیں. ایک زمانے میں بہت زیادہ پاکستان میں لوگ یا علی مدد کہنا شروع کر دیا، اور اچھی بات بھی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی مدد کہتے تھے، اور مولا کا نام لینا بڑی سعادت ہے اور ذکر ہے اور عبادت ہے. تو اب جو ناسبی تھے، وہابی تھے، اب وہ شیعوں کو منع تو نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ آپ لوگ نام لیں. پتہ ہے انہوں نے کیا پروپیگنڈا چلایا کہ آپ وضو کے بغیر نام لے رہے ہیں. اچھا. لہٰذا مولا علی کا برکت نام ہے، آپ کو چاہیے پہلے غسل کریں، وضو کریں. اور اب کون ہے بیچارہ فارغ بیٹھا ہر روز وضو کرتا رہے، غسل. لہٰذا اس طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ مولا کا نام نہ لیا جائے. نہیں، اس چیز کے لیے وضو کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے. آپ عقیدت سے، احترام سے مولا کا نام جو ہے زبان پر جاری کرتے ہیں. وہ جو ہے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو ہے فیملی میں ایک فیملی تھی، تو وہ والدین بچے کو کہتے تھے قرآن پڑھو، تو وہ بچہ کہتا تھا وضو نہیں ہے جان چھڑانے کے لیے، پاک نہیں ہوں. تو ماں اس نے بڑا پیارا جواب دیتی تھی، کہتی تھی تمہاری زبان تو پاک ہے نا. واہ. تو بالکل. اب یہ اس حوالے سے یہ نعرہ لگانا کہ اس کی بے ادبی ہو جائے گی نام کی، ہم اس کو تنگ کریں گے، ڈانٹیں گے، یا یہ برا کام کرے گا تو نام کی بے ادبی ہو جائے گی، لہٰذا نام ہی نہ رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نام آل بیت کا ضرور رکھیں،
اچھی نیت کریں، بچے کی تربیت کریں، اس نام رکھنے کی وجہ سے خدا ان کو اس کو اچھا کر دے گا، اس نام کی وجہ سے خدا جو اس کے کاموں میں برکت ڈال دے گا، اس نام کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بالکل۔ تو یہ جو نام کی بے حرمتی ہونا یا پھر نام کا اثر ہونا، یہ سارے وسوسے ہی ہیں۔ یہ وسوسے ہیں جی۔ بالکل، شکریہ مولانا صاحب۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ اللہم مولانا صلی صاحب ایک علی گزارش تھی، ایک چھوٹی بسم سی، اللہ۔ سوال تو نہیں ہے، اب مجھے یاد نہیں کہ کون سا فرقہ ہے وہ کرتا ہے، شاید آغا خانی ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ سلام کے علاوہ جو ہے وہ سلام نہیں کرتے، وہ یا علی مدد کہتے ہیں، ان کا سلام کا طریقہ یا علی مدد ہے۔ تو وہ آخانی ایسا لیکن کرتے ہیں، آخانی کرتے ہیں، وہ یا علی مدد کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے ایسا کرنا۔ سلام بھی کرنا چاہیے، یا علی مدد دونوں کہنے چاہیے، اور اس کو ریپلیس کرنا یا علی مدد کو سلام کی جگہ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خود آئمہ کی سیرت کے خلاف ہے، یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کسی حوالے سے بھی۔ بہت سی جزاک چیزیں اللہ۔ اچھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کو جگہ اس کی جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ مناسب جگہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر سبحان ربی الاعلیٰ بہت بڑا ذکر ہے، لیکن آپ اس کو سورہ حامد کی جگہ پڑھنا شروع کر دیں نماز میں تو کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ تشہد بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی عبارت جو ہے عبادت ہے اور عبارت ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے وہ قنوت کی جگہ کے طور پر جو ہے اس کو آپ استعمال کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، یا قنوت کو اس کی جگہ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ جی جزاک اللہ۔ جی سوریہ باجی نے ہاتھ کھڑا کیا جی باجی، سوال ہے آپ کا کوئی؟ شاید ایسے ہاتھ کھڑا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم، خدا اس قلیل سی بات قبول و منظور فرما، الہی ہمارے گناہوں سے آمین درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہم نے آمین باتیں کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی یا آمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ تو اس درس کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے، یا اللہ حاضر جہاں موجود ہیں یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، وقت جہاں دیتے ہیں خدا ان کا اس سے صلہ عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ٹھیک ہے یہ جی، مائک میں کھلا ہوا تھا نا، تو اس لیے میں وہ یا علی مدد کا ہی پوچھنا تھا میں نے اس وقت۔ پوچھ لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں وہی نا، یا علی مدد کیا ہے، کیا اس کی ذرا بتائیں، وضاحت کریں نا۔ جی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ سلام کرنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، سلام اچھا کرنا چاہیے اور اس کے بعد یا علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جی جی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک زمانے میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، استغفر سے جو ہے وہ مسجدوں سے اچھا درباروں سے برا بھلا کہنا شروع کر دیے، گالی دینا شروع کر دیے امام علی کو، استغفر اور جو آدمی علی کا نام لیتا تھا اس کو شہید کر دیا جاتا تھا، اس پہ سختی کی جاتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ جو علماء تھے اس زمانے کے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں علی علیہ السلام کا نام زیادہ لیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ہستی کیا ہے، ان صحیح کی منزلت کیا ہے۔ تو اس جی زمانے سے چلا ہے کہ یا علی مدد کہا جائے۔ اب اچھا اس دنیا میں یا علی مدد کہنے والے جہاں لوگ بہت زیادہ ہیں، یزید کے ماننے والے بھی بہت زیادہ ہیں، یزید کے پیروکار بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اب جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ امام علی، ان کی بیٹے امام حسین جن کو شہید کیا گیا، یہ جی ہستیاں جی بہت عظیم ہستیاں ہیں، ان کا جی نام جی لینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے
ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا عبادت ہے. جب ہم یا علی کرتے ہیں تو پیغمبر کس قول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سنی سب عمل کی. جی جی شکریہ، ٹھیک ہے. مہربانی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. بہت سا درس تھا، ماشاء اللہ.